وہ مجھ سے اس طرح دھوکا کرے گا یہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میں تو اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بہت ہی پیاری کہانی۔ یہ چھٹی کا دن تھا۔ ناز اپنے مکان کی چھت پر چند سہیلیوں کے ہمراہ گلی میں جھانک رہی تھی کہ اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے ظہور کی نظر سامنے والے مکان کی چھت پر گئی اور ناز سے نگاہیں مل گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کی صورت دل پر ایسے نقش ہو گئی کہ ایک لمحے کو بھی وہ اسے فراموش نہ کر سکا۔ کافی دن سوچ و بچار میں گزر گئے مگر ملاقات کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ ظہور نے اپنے گھر کی ملازمہ سے کام لینے کے لیے پہلے اسے چرب زبانی سے شیشے میں اتارا، پھر مٹھی گرم کر کے خط لکھ کر دیا کہ یہ سامنے والے گھر جا کر ناز کو دے دینا۔ ملازمہ جس کا نام بالی تھا، ناز کے گھر صفائی کا کام کرنے جاتی تھی۔ ظہور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وقت کسی طور پر کٹ نہیں رہا تھا۔ پل پل کر کے دن گزرا۔ اگلے روز 10 بجے صبح بانو آتی دکھائی دی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی مٹھی بند تھی جس میں رکا دیا ہوا تھا۔ جواب امید افزا ملا تو بانو کے ذریعے باقاعدہ دونوں میں خط و کتابت شروع ہو گئی۔ بانو کی ہتھیلی پر ہر بار چند روپے ضرور رکھنے پڑتے تھے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلا، لیکن اب صرف خطوط سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ظہور کی بے چینی دو چند ہو گئی تھی۔ اب اس کا جی چاہتا تھا کہ ناز کو دیکھے، اس سے بات کرے۔ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مجبوری یہ تھی کہ ناز گھر سے اکیلی نکل نہیں سکتی تھی اور اس کے گھر وہ جا نہ سکتا تھا۔ پھر ملاقات تو ہو تو کیسے؟ اس بار خط میں ناز نے لکھا تھا کہ اگر ملنا ہے تو رات 11 بجے میرے گھر آ جانا۔ آج رات ابا جان اور بھائی گھر پر نہ ہوں گے، ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ مشکل یہ تھی کہ ناز کا گھر ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کھلم کھلا ظہور نہیں جا سکتا تھا۔ پاس پڑوس والے سب ظہور کو جانتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عزت کا تھا۔ بدنامی ایک بار ہو جائے پھر اس کا داغ دھونا محال ہو جاتا ہے۔ جوں جوں وقت ملاقات قریب آتا جا رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر اس علاقے کی بجلی چلی جائے تو تم لوگ آسانی سے اندھیرے میں اپنے محبوب سے مل سکتے ہو، اس کے گھر جا سکتے ہو۔ ان دنوں لوڈ شیڈنگ زوروں پر تھی اور روز رات کو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے رات کے ٹھیک 11 بجے سارا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ ننھی منھی ٹارچ کی روشنی میں ناز کے گھر کی ڈیوڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ ناز دروازے پر ملی۔ بلا شبہ وہ انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے اندر لے گئی۔ گھر کے مرد دوسرے گاؤں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ ناز کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ ناز کی ماں اور ستیلی بہن اس وقت بستر پر دراز خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں، کیونکہ انہیں صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت تھی۔ کبھی شب کو وہ 10-11 بجے تک سو جاتی تھیں اور یہ زندگی کی پہلی یادگار اس سے ملاقات تھی۔ ناز اندھیرے میں ظہور کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یوں بھی دو جوان دل اگر سرگوشیوں میں گفتگو کریں تو وہ پیار بھرے باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ظہور اس وقت کسی دوسری دنیا میں کھویا ہوا تھا جو خوابوں کی دنیا سے زیادہ حیران کن تھی۔ اسے تو اپنی عزت کو بچانے کی زیادہ فکر پڑی ہوئی تھی۔ اسے وقت گزارنے کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ وعدے کر رہے تھے اور یوں گلے شکوے ہو رہے تھے جیسے دونوں جنم جنم سے ملتے رہے ہوں۔ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، نہ جانے ظہور کیا سن رہا تھا۔ بس ایک مدہوشی کسی کیفیت تھی جو محبوب کے قرب سے ہوتی ہے اور آدمی اپنا آپ تک بھول جاتا ہے۔ ظہور کو اسی قدر سنائی دیا کہ وہ قسمیں کھا رہی تھی اور اس سے وعدے کر رہی تھی کہ جب تک جئیں گے ساتھ جئیں گے۔ میں جان دے دوں گی مگر تم سے بے وفائی نہ کروں گی۔
ناز نے ظہور سے کہا، تم بھی مجھ سے وفا کرنا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں گم تھے کہ کچھ کھٹکا سا ہوا۔ شاید ماں نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ وہ ناز کو بستر پر نہ پا کر ادھر آ گئی تھی۔ سرگوشیوں پر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دم سادے بیٹھک کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھوج لگانے کی صحیح کرنے لگی۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ بیٹھک میں ناز تنہا نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ ہے، تو اس نے جلدی سے باہر سے کنڈی لگا دی۔ بیٹھک سے کے دروازے کے بیرونی دروازے کی کنڈی لگتے ہی ناز اور ظہور کا دل اندر خوف سے دھڑکنے لگا۔ اب یہ دونوں اندر قید ہو گئے تھے اور فرار کا کوئی راستہ نہ رہ گیا تھا۔ ماں سوتیلی تھی، پہلے اس سے بہت خار رکھتی تھی، آج تو بیچاری لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اس لیے سوتیلی بیٹی سے خار نکالنے کا اس سے اچھا اور کون سا موقع ہو سکتا تھا۔ وہ دروازے کے باہر چارپائی ڈال کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں ناز کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ کہتی تھی کہ آج میں ان دونوں کو زندہ نہ چھوڑوں گی۔ دیکھوں تو اندر کون مردود ہے اور کیسے یہاں سے بچ کر جاتا ہے۔ آ لینے دو گھر کے مردوں کو، دکھا دوں گی کہ دنیا کو اس لڑکی کی کرتوت رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ باپ اور بیٹے کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ کھیل اس نے کھیلا تھا۔ یہ عزت کے کھیل سے جرأت کی ہے تو سزا تو ملے گی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ساری رات انہوں نے بیٹھک میں قید گالیاں اور کوسنے سنتے گزار دی۔ دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ بس ناز کے باپ اور بھائی کے آنے کی دیر تھی۔ محبت کا نشہ ظہور کا تو محبت کا نشہ اتر چکا تھا اور ذلت و رسوائی اور اجل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جان پر ایسی بنی کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اب دن نکلنے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ناز کا دل کانپ جا رہا تھا۔ ماں سگی ہوتی تو شاید ڈانٹ ڈپٹ کر ظہور کو نکال دیتی اور بیٹی کا عیب ڈھک لیتی، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ یہاں تو ماں بھی سوتیلی تھی، جانے کب سے موقع کی طاق میں تھی کہ لڑکی کی کمزوری ہاتھ آئے اور وہ اپنے شوہر کو اس سے بدظن کر دے۔ ناز کا باپ اس قبیلے سے تھا جہاں ایسے موقعوں پر زبان سے نہیں کلہاڑی سے کام لیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا عزت کے نام پر۔ صبح ہو گئی، 9 بجے تک کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد دستک سنائی دی۔ ناز دروازے کے سامنے ہو بیٹھی اور ظہور کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ بولی، ابا اور بھائی آ گئے ہیں۔ وہ پہلے مجھے ماریں گے، بعد میں تم تک پہنچیں گے۔ میں تمہیں اپنے سے پہلے مرنے نہ دوں گی۔ وہ پیار میں اتنی پکی ہوگی ظہور کو بھی پتہ نہ چلا۔ ظہور سمجھ گیا کہ وہ بڑی حوصلے والی ہے۔ اسے خود تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر کو سانس روکے دونوں موت کے انتظار میں تھے۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ نہیں آئے جو ان کے لیے اجل کے روپ میں آنے والے تھے۔ پڑوس کا بچہ کسی کام سے آیا تھا۔ مزید 2 گھنٹے اس جان کنی کے عالم میں بیت گئے۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا مگر خطرہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ 11 بجے پھر دستک ہوئی۔ یقین ہو گیا کہ اب شور مچے گا، محلے بھر میں پھر رسوائی ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگ موت کا یہ خونی کھیل دیکھیں گے، کس قدر بے عزتی ہوگی۔ ظہور کے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی جس کو ناز کی ماں نے بائی جی کہہ کر بلایا تھا۔ یہ رفیق چچا تھا، باپ کا رشتہ دار، جو ماں کو اصلی گھی دینے آیا تھا۔ ماں اسے صحن تک لائی اور گھی کا برتن خالی کر کے دے دیا تھا مگر اسے بیٹھنے کو نہ کہا، شاید اس لیے کہ شوہر اور بیٹا گھر پر موجود نہ تھے۔ ایسے میں وہ دور پرے کے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں کم ہی بٹھاتی تھی۔ ظہور دعا کرنے لگا، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، کوئی معجزہ دکھا دے، اس چھت میں دروازہ بنا دے تاکہ مجھ کو عزت سے رہائی مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا کہ آج رب العزت بچا لے تو کبھی آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گا۔
قطعی امید نہ تھی ان حالات میں عزت سے رہائی مل جاتی، مگر اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے گناہ گار بندوں کے بھی سن لیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے خطا کار بندوں پر نظر کرم رکھتا ہے۔ اس نے ظہور کی دعائیں سن لیں۔ اس وقت جب ماں رفیق چچا کا گھی کا برتن خالی کر رہی تھی، ناز کی بہن کو موقع مل گیا۔ اس کو ان کے حال پر ترس آ گیا، یا شاید گھر میں خون خرابہ دیکھنے کا حوصلہ اس میں نہ تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھک کے جانب لپکی اور بیرونی کنڈی کھول کر بولی، فوراً نکل بھاگو، اس سے پہلے کہ ماں ادھر آ جائے۔ موقع ملنے کی دیر تھی کہ ظہور چھپاک سے چھلانگیں لگاتا ہوا ڈیوڑی میں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ ساتھ جان بھی بچ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ کسی نے اسے نہ دیکھا تھا، گلی بھی بہت سنسان تھی اور کوئی ادھر ادھر بھی نہیں آیا تھا، وہاں کوئی موجود بھی نہ تھا۔ ظہور کو تو نئی زندگی مل گئی تھی، مگر ماں نے ناز کو نہ بخشا۔ جب شوہر اور بیٹا آئے تو اس نے شکایت لگائی کہ یہ بیٹھک میں نہ جانے کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ناز کو تو اتنی مار پڑی کہ وہ چارپائی پر پڑ گئی۔ باپ اور بھائی پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ وہ کون شخص تھا جو رات کی تاریکی میں اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ بس یہی کہتی رہی، کوئی نہ تھا، ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کہ کنڈی اس نے کھولی ہے۔ اگر وہ یہ بات بتا دیتی تو یقیناً باپ اور بھائی یہی سمجھتے کہ وہ بھی بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ سچ ہے، عورت وفا کرنے پر آئے تو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ ظہور کے سر سے عشق کا بھوت اس کوٹری میں چند گھنٹے بند رہنے پر اتر گیا تھا، لیکن ناز اس وفا کی دیوی نے جان دے دی، مگر اس کا نام لبوں پر نہ آنے دیا۔ اگلے روز سارے گاؤں نے سن لیا کہ ناز فوت ہو گئی ہے۔ باپ اور بھائی نے مار مار کر اس کو مار ہی دیا تھا۔ اب باپ اور بھائی کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس کو دفنانے جا رہے تھے۔ سارے گاؤں والے تعزیت کرنے آئے، مگر ظہور نہ گیا کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔